السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں 5 ایسی غلطیوں کے بارے میں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان 5 غلطیوں کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو دوستو، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور اس کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کر دے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ دوستو، دعا مانگنے کے وقت ہم کچھ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یا تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اور اگر دعا قبول ہو بھی جاتی ہے تو ہمیں اس سے زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دوستو، ہم عام طور پر دعا مانگتے وقت 5 غلطیاں کر دیتے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے کہ دعا مانگنے میں ان 5 غلطیوں کو کبھی نہ کرے۔ نمبر 1، دعا ہمیشہ جائز ہو۔ دوستو، دعا مانگنے میں اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ اللہ سے جو بھی دعا کی جائے وہ جائز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ آپ کسی ناجائز کام یا پھر رشتے ناطے کو ختم کرنے کی دعا نہ کریں۔ نمبر 2، دعا میں یقین کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی دعا مانگے تو دعا کے اندر ایسے نہ کہے کہ یا اللہ تو چاہے تو میری مغفرت کر دے، بلکہ دعا مانگنے میں اسے یقین بھی ہو اور دعا کے اندر رغبت بھی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز عطا کرنا مشکل نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنی دعا میں سے یہ کہتا ہے یا اللہ تو چاہے تو میرے اوپر رحم فرما دے، اس سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے دعا میں یقین کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ دعا ہمیشہ پورے یقین کے ساتھ مانگو۔ نمبر 3، دعا میں جلد بازی نہ کرے۔ دوستو، دعا مانگنے میں ہم جو تیسری غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دعاؤں میں جلد بازی کرتے ہیں۔ اس سے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے دعا مانگنے میں کبھی جلد بازی نہ کرے، یعنی کہ صبر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان دعا کے قبولیت ہونے میں جلد بازی کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4، دعا میں گمان اچھا ہو۔ دوستو، دعا مانگنے میں ہم ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت ہمارا گمان اچھا نہیں ہوتا، اس وجہ سے بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم دعا مانگتے رہتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ہم لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ہم دعا تو مانگ لیتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں یہی گمان رہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو دوستو، دعا مانگتے وقت ہمارا گمان ہی اچھا نہیں ہوتا، پھر وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب نمبر 5، دعا گڑ گڑا کر کرے۔ دوستو، ایسا نہ ہو جب آپ پریشانی میں ہو تبھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور دعا مانگے، بلکہ آپ خوش ہو تب بھی اللہ کو یاد کرے، اور پریشانی میں ہو تب بھی اللہ سے دعا کرے۔ دعا ہمیشہ اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر کرے۔ دعا میں کبھی بھی موت کی آرزو نہ کرے۔ اگر کبھی زندگی سے بیزار ہو بھی جاؤ تو آپ اس طرح سے دعا کرے کہ یا اللہ، زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور موت عطا کر جب تک موت میرے لیے بہتر ہے۔ اور دوستو، دعا پوری امید اور خوف کے ساتھ مانگی جائے۔ امید اس بات کی کہ میرا اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، چاہے تو دعا قبول کرے اور چاہے تو دعا رد کرے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 2 ایسے گناہ بتانے والے ہیں
जिन की वजह से इंसान की ज़िंदगी भर की इबादत ख़त्म हो जाती है। यानी कि दोस्तों ऐसे 2 गुनाह हैं जो तमाम नेकियों पर भारी पड़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 2 गुनाह कौन कौन से हैं जिनकी वजह से ज़िंदगी भर की गई इबादत ख़त्म हो जाती है, तो इसके लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि 11 कामों के करने से अल्लाह पाक घर से बरकत ख़त्म कर देता है। तो वो 11 काम कौन कौन से हैं ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों 2 गुनाह जिनकी वजह से ज़िंदगी भर की नेकियां ख़त्म हो जाती है। आइए हम आपको बताते हैं गुनाह नंबर 1। दोस्तों अल्लाह का एक नेक बंदा जिसने अपने ज़िंदगी के 70 साल अल्लाह के इबादत में गुजारे, इसके बाद उसका इंतकाल हो गया, तो वो एक मुरीद के ख्वाब में आए। मुरीद ने पूछा, हजरत क्या हाल है? आपने फरमाया कि कुछ नहीं, बस अभी तक बख्शिश नहीं हुई है। मुरीद ने कहा कि हजरत आपने तो 70 साल अल्लाह की इबादत की है, फिर आपकी बख्शिश क्यों नहीं हुई? तो आपने फरमाया, इन 70 साल के इबादत के बारे में मुझसे अभी तक पूछा ही नहीं गया है। मेरा मामला तो बस एक बात पर रुका है। मुरीद ने पूछा, आखिर वो मामला क्या है? तो हजरत ने फरमाया, एक दफ़ा मैं अपने आंगन में बैठा हुआ था, तेज़ धूप हो रही थी, फिर अचानक से बारिश होने लगी, तो मेरे मुंह से निकल गया, उफ ये बेवक्त की बारिश। बस अल्लाह ने मुझसे पूछा, वो बारिश बेवक्त कैसे थी उसे साबित करके दिखाओ, क्योंकि अल्लाह के यहाँ हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। अब मैं उसे बेवक्त कैसे साबित करूं? दोस्तों बस इसी एक गुनाह की वजह से उस शख्स की बख्शिश नहीं हुई। ये तेज़ गर्मी, ये तेज़ सर्दी, तेज़ बारिश, बेवक्त बारिश का होना, ये सब अल्लाह की मर्जी है। कब क्या करना है और कैसे करना है अल्लाह के यहाँ सब तय है। इसलिए दोस्तों उसके कामों में अपनी कम अक्ली ना लगाए और अपनी ज़बान से ऐसे अल्फाज कभी भी ना निकाले जो उसकी शान के खिलाफ हो। गुनाह नंबर 2। दोस्तों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल जब क़यामत का दिन होगा और एक बंदे को अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा, उस बंदे के नामा अमाल में हर तरह की नेकी मौजूद होगी। उसके पास पहाड़ों जैसी नेकियां साथ होगी। उन नेकियों को देखकर अहले महशर वाले भी हैरान होंगे। यानी कि उसके पास इतनी सारी नेकियां होंगी, उसके बाद उस बंदे की तमाम नेकियों को मेज़ान यानी तराजू में रखा जाएगा। उसकी नेकियों का पल्लड़ा भारी हो जाएगा, उसके गुनाहों का पल्लड़ा हल्का हो जाएगा। वो बंदा यकीन करेगा कि अब तो मैं जन्नत में जाने वाला हूँ। अब उसके बाद उसके गुनाह वाले पल्लड़े में कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा डाला जाएगा, तो उसके गुनाहों का पल्लड़ा भारी हो जाएगा। यानी उस एक कागज़ के टुकड़े की वजह से उसकी तमाम उम्र की नेकियां हल्की हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसको पकड़ो और इसे घसीटकर जहन्नुम में डाल दो। दोस्तों वो बंदा हैरान हो जाएगा और सोचने लगेगा कि मैंने तो उम्र भर अल्लाह की इबादत की, आखिर मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो इस कागज़ के टुकड़े में है, जिसकी वजह से मेरे गुनाहों का पल्लड़ा भारी हो गया है। जब फरिश्ते उस बंदे को घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जा रहे होंगे, तो वो बंदा कहेगा कि मैं जहन्नुम में तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये तो बताया जाए कि आखिर इस कागज़ के टुकड़े में ऐसा कौन सा गुनाह लिखा हुआ है जिसने मेरी उम्र भर की नेकियों को ख़त्म कर दिया है।
تو پھر اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میری تمام نیکیاں ہلکی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو ذرا سوچو، ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے، تو پھر جو لوگ اپنے ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور روتے ہوئے آئے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو کہا کہ عمر، کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک شخص ملا اور اس نے گناہ کیا ہے، اور اس گناہ کے ڈر سے وہ اتنا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تو اس کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر، وہ شخص کہاں ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ باہر کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے جلدی سے اندر بلاؤ۔ اس شخص کو اندر بلایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ بتا، تو اتنا کیوں روتا ہے؟ ایسا کون سا تو نے گناہ کر دیا جس کے لیے تو اتنا رو رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت ہی بڑا گناہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا زمین سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، زمین سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کہا کہ کیا آسمان سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آسمان سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا عرش اعظم سے بھی بڑا گناہ ہے؟ کہ ہاں یا رسول اللہ، عرش اعظم سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا اللہ کی رحمت سے بھی بڑا گناہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے، مگر میں نے جو گناہ کیا ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتا تو صحیح وہ گناہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے بتانے میں شرم آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتا۔ تو اس شخص نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایک کفن چور ہوں اور میرا گزارا بھی اسی کے اندر چلتا ہے۔ جب بھی کسی کی موت ہو جاتی ہے، میں قبرستان جا کر قبر کھود کر مردے کے کفن کو نکال لیتا ہوں اور پھر بازار میں بیچ دیتا ہوں۔ یہی سے میں جو ہے پیسے کماتا ہوں اور اپنے گھر والوں کے گزارے کا انتظام کرتا ہوں۔ مگر ایک دن ہوا یوں کہ مجھے جب پتہ چلا کہ فلاں شخص کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا ہے اور اسے کفن میں ڈال کر دفنایا گیا ہے، تو میں رات میں اس لڑکی کے کفن کو چرانے کے لیے گیا، قبر کو کھودا اور پھر اس لڑکی کو جو ہے کفن سے الگ کیا، اور کفن نکال کر قبر سے جیسے ہی باہر نکلا اور جیسے ہی تھوڑی دیر آگے چلا تھا کہ شیطان نے مجھ پر حملہ کر دیا، اور پھر میں واپس پلٹا قبر میں گیا اور اس مردہ لڑکی کے ساتھ میں نے بدکاری کر لی، زنا کر لیا۔ اور پھر جب میں قبر سے باہر نکلا اور چلنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے اس مردہ لڑکی کی آواز آئی جو مردہ لڑکی کی تھی۔ وہ زندہ ہو گئی اور مجھے بددعا دینے لگی اور کہنے لگی کہ یاد رکھنا ظالم، جب بھی کسی مظلوم پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کو ضرور سزا دیتا ہے اور تجھے بھی ضرور سزا دے گا۔ بس یہ آواز اس لڑکی کی میرے کان میں گونجی، میں ڈر گیا، اللہ تبارک و تعالی کا خوف میرے اندر آ گیا اور میں یوں رونے لگا، یا رسول اللہ، کئی دن ہو گئے میں چین سے سو نہیں سکتا، اس لڑکی کی آواز میرے کان میں گونج رہی ہے۔ آپ اللہ سے کہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی، اس کا یہ قصہ سنا، اللہ کے نبی نے کہا جلدی سے یہاں سے دور ہٹ جا، کیونکہ تو نے ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ابھی یہی عذاب ڈال سکتا ہے۔
اسی لیے اس شخص کو وہاں سے نکالا۔ پھر وہ جنگلوں بیابان میں چلا گیا، 40 دن تک بھٹکتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا، مگر آخر میں ایک مرتبہ 40 دن ہو گئے وہ تھک گیا اور اس کے دل سے آواز نکلی، اللہ کے بارگاہ میں کہا کہ مولا اگر میرا گناہ تیری رحمت سے چھوٹا ہے تو مجھے جو ہے معاف کر دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ میرا بہت بڑا گناہ ہے تو مجھے اس کا عذاب جو ہے وہ زمین پر اس دنیا پر دے دے اور مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ تو اگر تو میری توبہ کو قبول کرتا ہے تو تو اپنے محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہلوا کر مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ادا کو پسند کیا اور ان کی توبہ کو قبول کیا، اور حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اللہ نے کہا کہ جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو کہ اس شخص کو ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اس شخص کو بلایا اور خوشخبری دی کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ناظرین، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ بھی معافی مانگیے، میں بھی انشاءاللہ معافی مانگتا ہوں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔